اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی امین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، ماہ ذوالحج کی آمد ہے، بالکل قریب ہے، اور اس ماہ ذوالحجہ کو ہم لوگ حج کے نام سے یا پھر قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے، تو حج کی نسبت سے اور قربانی کی نسبت سے اس ماہ مقدس کو بہت زیادہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید میں سورۃ الفجر، اس کے اندر جو قسم ہے عشر ولیال، اس سے مراد علماء حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کیا جاتا ہے کہ یہ جو والفجر ولیال عشر کہا، واللیل اذا یسر، 10 راتوں کا اور 10 دنوں کا ذکر کیا، تو اس سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں اور ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ان دنوں کا ذکر آ گیا، اور قسم اٹھا کر رب وحدہ لا شریک نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بچپن سے آپ نے زندگی بسر کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ تمہارے پاس ایسے ایام نہیں ہیں جن میں عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کے عمل کے برابر یا ان سے زیادہ اللہ پاک درجہ دیتا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ درجہ اور مرتبہ دیتا ہے؟ ان جیسے پورے سال کے اندر کوئی دن نہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذوالحج کے 10 دن ہیں، ان کا عمل ان دنوں کا نیکی اور ان کا روزہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے دانشور تھے، بڑے فقیہ تھے۔ تو صحابہ بعض اوقات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال بھی کر لیتے تھے۔ اب سوال کرنا ایک ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر اور ایک ہوتا ہے علم میں اضافت کی بنیاد پر۔ اضافت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بڑے مبارک دن ہیں، جس طرح قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر آ گیا، لیلۃ البرات کا ذکر آ گیا، رمضان المبارک کے پورے مہینے کا ذکر آ گیا، تو اس کے فضائل اور درجات بیان فرمائے ان کے اپنے مقام پر۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کا ذکر فرمایا تو صحابہ کے ذہن میں وہ پہلی چیز بھی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی اور دن بھی ہیں؟ تو بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت جانتے تھے، پر فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دن جو اعتکاف کے 10 دن ہیں بڑے بابرکت ہیں، لیکن یہ جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں یہ ان 10 دنوں سے بھی اور رمضان کے پورے مہینے سے بھی زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کے لحاظ سے آپ نے بیان فرمایا کہ ان دنوں کا عمل باقی سارے دنوں سے افضل ہے، تو جہاد کوئی بندہ راہ اللہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے تو ایک مقام پر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دنوں کے علاوہ، یعنی یہ جو 10 ذی الحج کے ابتدائی دن ہیں ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے بھی جاتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے تو اس کا جہاد ان دنوں کے جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسرے مقام پر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رائے خدا میں جہاد بھی، مگر یہ کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے جائے اپنا مال اور اپنی جان، یعنی اپنی جس اونٹنی پہ یا جس جانور پہ سوار ہے وہ بھی زخمی ہو جائے اور وہ انسان بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے یا قربانی پیش کر دے تو اس کا پھر وہ عمل باقی لوگوں کے عمل سے افضلیت کا حامل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دن بڑے مبارک دن ہیں، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرو اور رب وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی حاصل کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پر اسی حدیث پاک کو حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ
اور کوئی دن محبوب نہیں، یعنی 10 دنوں سے افضل اللہ کے ہاں کوئی اور دن افضل نہیں ہے۔ ان دنوں کی یہ فضیلت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ ایک ایسے مبارک دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے اور حج کے ارادے کرنے والے اور قربانی کرنے والے ان کے صدقے اللہ پاک سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جملہ سماعت فرماتا اور بڑے تذک و احتشام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظائف، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے اچھی خوبصورت زندگی بسر کرتا تھا۔ یعنی جو حضور علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے اس حکم پر منوعاً اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو وقف کر دینا اس نوجوان صحابی نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا۔ حضور کا ہر حکم سننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دینا، یہ ہر صحابی کا یہی حال تھا، لیکن وہ نوجوان صحابی تھے۔ تو انہوں نے جب یہ ابتدائی 10 دن آئے ذی الحج کے تو حضور علیہ السلام سے ان کی تعریف سنی ہوئی تھی، تو 10 دن آئے تو ان نوجوان صحابی نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اول دن سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس چیز کا علم ہوا تو اس نوجوان کو پیغام بھیجا کہ تو نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں نوجوان ان دنوں کے روزے رکھتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ تو ان دنوں کے مخصوص دنوں کے روزے کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نوجوان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی زبان اقدس سے یہ سن رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی دن ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہے۔ جتنی ان کی فضیلت ہے، جتنے ان کے درجے ہیں، ان کے درجے کے برابر اور کوئی دن نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے قیاس سے کہ یہ دن بڑے برکت کے حامل ہیں تو میں نے ان کا روزہ رکھا کہ روزہ باعث برکت عمل ہے، جب میں ان دنوں کا روزہ رکھوں گا تو اللہ وحدہ لا شریک مجھے کثیر درجے عطا فرمائے گا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ہر دن کے روزے کا اجر۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ کیوں رکھا ہے، یہ گرمی کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان تیرے یہ روزے یعنی تیرے ایک دن کے روزے کا اجر یہ ہوگا 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، اور 100 اونٹوں کی قربانی کرنا اور 100 گھوڑے راہ اللہ میں وقف کرنا، جتنا ان کا ثواب ہوگا اللہ پاک تجھے اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یعنی ایک دن کا روزہ ذو الحج کے ابتدائی دنوں کا پہلے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ، اس کی فضیلت اور برکت کتنی ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 غلام آزاد کرنا اور 100 اونٹوں کو رب وحدہ لا شریک کے رستے میں قربان کرنا اور 100 گھوڑے جہاد کے لیے یا دین اسلام کی سربلندی کے لیے
یا اسلام کے کسی اور معاملے کے لیے، دین کے لیے وقف کر دینا، ایک روزے کا ثواب اتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دوسرے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی 2 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، تو اس کا ثواب 200 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور 200 اونٹوں کو ذبح کرنے کے برابر ہوگا، اور 200 گھوڑے راہ اللہ میں جہاد کے لیے وقف کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، اللہ وحدہ لا شریک تجھے اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر تیسری چیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 8ویں ذی الحج کا دن آئے گا، 8ویں ذی الحج کا دن آئے گا، اس دن تو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک دن کے عوض 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور 1000 گھوڑوں کو راہ خدا عز و جل میں 1000 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب۔ ایک قربانی کا ثواب اگر دنیا دار کو پتہ چل جائے کہ ایک جانور، ایک حصہ ایک جانور کا کتنے بڑے ثواب کا حامل ہوگا، تو ہر کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر قربانی کرے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث پاک یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی صاحبزادی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے، سب سے لاڈلی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کو ارشاد فرمایا قربانی کے دن، فاطمہ اٹھ، اپنی قربانی کو دیکھ، اپنی قربانی کی پشت پر ہاتھ رکھ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہوگا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے رب وحدہ لا شریک پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب انسان کو اس کے اعمال کم ہوں گے، اس کو حکم ہو جائے گا فرشتوں کو کہ اس کو دوزخ میں لے کے چلے جاؤ، وہ فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے، تو دوزخ کے دروازے پر، جہنم کے دروازے پر یہ جانور کھڑا ہوگا۔ کیا؟ قربان کیا ہوا جانور جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی ایک انسان نے رب کی رضا کے لیے قربان کیا، وہ جانور کھڑا ہوگا، باقی اس کے اعمال جنت میں جانے کے قابل نہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جانور کھڑا ہو جائے گا، اور زبانی حال سے بول کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرے گا وہ جانور، باری تعالیٰ یہ بندہ دوزخ میں میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے تیری رضا کے لیے تیرے نام پر قربان کیا تھا، آج میں اس کو اپنی پشت پر سوار کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ پاک پھر فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کی سفارش قبول کر لو، میں نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا ہے، تم بھی اس کی سفارش کو قبول کر لو۔ کیوں؟ کہ اس نے میرے نام پر قربان ہو کر آج اس بندے کی سفارش کر دی ہے، تو قبول کر کے اس کو حکم دو کہ یہ جنت میں لے جائے۔ پھر وہ جانور، اور یہاں پہ ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کے متصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے الفاظ عطا فرمائے، فرمایا کہ ایک تو ہوگا قربانی کا جانور جو قیامت کے دن دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، اور دوزخ میں جانے والے شخص کو دوزخ جانے سے روک لے گا، رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، قربانی کے لحاظ سے ہٹ کر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، آج ہم لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتی ہیں، ان کی شادیاں، ان کی تعلیم و تربیت ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، بیٹی کو تعلیم دے کے کیا کرنا ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے دل میں ملال نہیں آنے دیا، اپنی پیشانی پر بال نہیں پڑنے دیا کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ہائے میں کیا کروں گا، خوش ہوا، رب کی رضا سمجھ کر اس کو قبول کر لیا اور پھر اس کی مناسب تعلیم و تربیت کی، پھر اس کا عقد کیا، نکاح کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بھی دوزخ کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی۔ کیا کرے گی؟ وہ بیٹی، وہ اولاد جس کو آج ہم لوگ باعث عار تصور کرتے ہیں، جن کو ہم لوگ پیچھے کر دیتی ہیں کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی، یہ بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم کسی کو مبارکباد نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بیٹی جس کو تو عار تصور کرتا تھا کل قیامت کے دن دوزخ کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھے جوان کیا، پڑھایا، تعلیم دی، تربیت دی، اچھے حسن اخلاق سمجھائے اور سکھائے اور پھر میرا نکاح کر کے مجھے آگے سپرد کر دیا، آج میں ان کو دوزخ میں نہیں جانے دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قربانی کا جانور سفارش کرے گا، رب اس کی قبول کرے گا، اور ایک بیٹی، انسان کی بیٹی اس کے حق میں، والدین کے حق میں۔ بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے امام سیوطی نے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ اس کے جتنے بھی رفقا ہوں گے، اس کی نگہداشت کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس بیٹی کو پروان چڑھا کے عقد کرنے والے، اس میں تائے، چاچے، رشتہ دار جتنے بھی آ جاتے ہیں، وہ سب کے سب ان سب کی وہ سفارش کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اس لیے بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنی بیٹی کو پروان چڑھا کے اس کا نکاح کر رہا ہوتا ہے اور پھر رخصت کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جھانک کر دیکھتا ہے اپنے بندے کی طرف کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ساری زندگی پالا، پرورش کی، اور جب جوان ہو گئی اس کو سپرد دوسرے انسان کے ہاں کر دیا۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کے اندر کتنا استقلال اور کتنا جذبہ ہے میری رضا کا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل توجہ ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 8ویں ذی الحج کا جس نے روزہ رکھا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 غلام آزاد کرنے کا، اور 1000 اونٹ رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا، اور 1000 گھوڑے بما ساز و سامان دین اسلام کے لیے وقف کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور 9 ذی الحج کا روزہ جس نے رکھا اس کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور 2000 اونٹ جو ہیں رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے۔ اور پھر فرمایا جب 10 ذی الحج کا دن آئے گا جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے، یوم قربانی کہا جاتا ہے، اس دن اس انسان نے صبح اٹھ کر رب کا شکر ادا کیا، نماز پڑھی اور عیدگاہ کی طرف چل پڑا۔ جب عیدگاہ کی طرف چلا اور نماز پڑھ کے واپس نکلا اپنے جانور کی طرف، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر اس وقت بھی فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ میرا کس حال میں مسجد سے نکلا ہے عید کی نماز پڑھ کے، باری تعالیٰ اس کو یہ جلدی ہے کہ میں جلدی جاؤں، جا کے اپنے جانور کو ذبح کروں، قربان کروں، اس کا گوشت تقسیم کروں۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے اعمال کو اپنے دربار میں قبول کر دیا۔ ابھی اس نے اعمال کیے نہیں ہیں۔ تو قربانی کے دن دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ 10 ذی الحج کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں بڑا سخی ہوں، بڑا مالدار ہوں، ایک پہاڑ، اونٹ پہاڑ سونے کا وہ خیرات کر دے تو
اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا 18-20 ہزار کا حصہ اس نے رب وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا، قربان کیا، جتنا درجہ اس کو ملا احد پہاڑ سونے کا خیرات کرنے والے کو اس دن یعنی 10 ذی الحج کو اجر نہیں ملے۔ آج کچھ فلاسفر لوگ پیدا ہو جاتے ہیں نا، ایک فتنہ پرویز اٹھا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ جانور کو قربان کرنا ظلم ہے، اتنے جانور ایک دن ذبح کر دینا یہ بڑی زیادتی ہے، افسائش کم ہو رہی ہے۔ لیکن رب وحدہ لا شریک نے ہر چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ کتنے جانور قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں، ہر روز کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک ان جانوروں کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے اس سے اندازہ لگایا کرو کہ جب تم رزق حلال کماتے ہو تو اتنا اللہ پاک اس کے اندر برکت دیتا ہے، وہ کھانے سے کم نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال یوں بیان فرمایا ہر جانور جو بھی مادہ جانور ہے حلال جانوروں میں وہ ایک بچہ دیتا ہے۔ ہماری گائے، بھینس یا اس طرح کے اور جانور، بکری جو ہے وہ زیادہ بھی دے دیتی ہے، تو یہ ایک بچہ دیتا ہے۔ اور ہر روز کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور عید کے دن کتنے جانور ہمارے گاؤں میں کتنے ذبح ہوں گے، ارد گرد کے علاقوں میں کتنے ذبح ہوں گے، تو اللہ پاک ان جانوروں کو پھر ساتھ ملا دیتا ہے۔ ہر سال جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رب تبارک و تعالیٰ پیدا بھی فرماتا ہے۔ اور باقی جو حرام جانور ہیں وہ ایک جانور کتنے کتنے بچے دیتا ہے۔ گلی میں ہم لوگ اندازہ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہمارے گاؤں میں گائے، بھینسیں، بکریاں، بکرے وہ زیادہ ہوں گے، اور حرام جانور وہ ایک دفعہ وہ بچے دے تو 12 15 دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی کم ہے۔ تو فرماتے تھے حلال اور حرام کے درمیان یہاں سے برکت کا اندازہ، یہ سادہ زبان کے اندر حلال حرام کا یہاں سے اندازہ لگایا کرو کہ حرام کے اندر کتنی بے برکتی ہے اور حلال کے اندر کتنی رب وحدہ لا شریک کی رحمت اور برکت ہے۔ حلال کمایا ہوا رزق وہ کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر رب وحدہ لا شریک کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور حرام کمایا ہوا رزق لاکھوں کی تعداد میں ہو پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں لگیا گیا کتنے۔ ایشوری ہویا بھی بڑا سیزن لایا ہے لیکن پتہ بھی نہیں لگا گیا کتنے۔ تو حلال کے اندر برکت ہوتی ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو، ہر بندہ جانور کو ذبح کرے، جانور کی قربانی کرے تو اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کو بڑا درجہ ملے گا۔ اور پھر دوسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں دنوں میں 4 دن، مہینوں میں 4 مہینے افضلیت کی حامل ہے۔ اب 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے قرآن کی طرف سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف سے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور پھر محرم الحرام اور ذی قعدہ، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے اور اس کے آگے جو آنے والا، یہ 4 مہینے ان کو قرآن مجید کی روح سے اور دین اسلام کی روح سے حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، برکت والے مہینے۔ ان میں ایک مہینہ ذی الحج کا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنوں میں 4 دن فضیلت کے حامل ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 دن کون سے ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلا دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ کون سا دن؟ جمعۃ المبارک کا، جو آج دن ہے۔ یہ ہر ہفتے کے بعد لوٹ کر واپس آتا ہے، 7 دنوں کے بعد 8واں دن یہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے پورے دن کے اندر، اس گھڑی میں جس بندے نے جو دعا مانگی، دنیا کی مانگی یا آخرت کی مانگی، رب وحدہ لا شریک اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ گھڑی تلاش کرنا پڑے گی، وہ گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ اور بعض مورخین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی جب اذان ہو جاتی ہے اور جمعۃ المبارک کا جتنا وقت ہوتا ہے جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، یہ گھڑی برقرار رہتی ہے۔
اور کسی کسی کو وہ گھڑی نصیب ہو جاتی۔ اور پھر بعد نے لکھا کہ 2 خطبوں کے درمیان، یعنی جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنے کے جو چند لمحے ہوتے ہیں ان لمحوں کے درمیان وہ گھڑی آتی۔ اور پھر بعض نے فرمایا کہ 2 فرائض جب ادا کرتے ہیں، نماز، اس نماز سے لے کر نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے دعا کے اختتام تک وہ گھڑی برقرار ہے۔ تو بہرحال جمعۃ المبارک کے دن وہ معتبر، وہ عزت اور عظمت والی، وہ بابرکت گھڑی آتی ہے کہ مومن بندہ جو بھی دعا مانگے رب وحدہ لا شریک اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامی ذوالحج یعنی یوم عرفہ، جب سارے مسلمان جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں پہنچے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے میدان عرفات کے اندر، یہ مسلمانوں کی بڑی بدبختی ہے، گزشتہ سال بھی حج نہیں ہو سکا، اس سال بھی کچھ لوگوں کو اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ جس طرح پہلے ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر رشتہ دار کے ہاں رونقیں ہوتی تھیں، یہ فلاں بندہ حج پہ جا رہا ہے، فلاں بندہ حج سے واپس آ رہا ہے، پہلے اس کی تیاریوں کا سلسلہ ہوتا، پھر واپس آ جاتا اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا، یہ مدینے سے آ کے 6 مہینے کم و بیش اس پراسس میں ہمارے گزرتے تھے کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ حج کر کے آ رہا ہے۔ ہر کوئی شوق رکھتا تھا یار مدینے سے پانی آ جائے گا، مکے سے پانی آ جائے گا، مدینے سے کھجور آ جائے گی، کوئی ٹوپی لے کے آ جائے گا، کوئی رومال لے کے آ جائے گا، ہر کوئی اس جستجو میں رہتا تھا یار مدینے کی کوئی چیز تو نصیب ہو جائے گی۔ سب سے بڑی یہ ہوتی تھی یہ حاجی آ رہا ہے، تازہ تازہ ہے، خانہ کعبہ خدا کو دیکھ کر اور روضہ مصطفیٰ کو دیکھ کر آ رہا ہے، ہم اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ ہوتا تھا۔ دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک یہ جذبے دوبارہ سے ہم لوگوں کو عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو ان موذی بیماریوں سے، حالات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ اور مامون فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامی ذوالحج یوم عرفہ، یوم عرفہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ اب ہمارے پنجاب سے لوگ ہوتے ہیں جو پنجابی ہوتی ہیں، سندھ سے لوگ ہوتے ہیں جو سندھی ہوتے ہیں، امریکہ سے لوگ ہوتے ہیں جو انگلش بولنے والے، عربی بولنے والے، ہر کوئی اپنی مادری زبان بولنے والا، اپنے ملک کا لباس پہننے والا، جب وہاں خانہ کعبہ جاتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنا قومی لباس اتار دے، ہر کوئی، ہر نسل کا، ہر رنگ کا بندہ وہاں اس میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے، اور ایک جیسی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی گداگر ہے، کوئی بادشاہ ہے، جس حال میں بھی ہے رب کا حکم ہوتا ہے اپنے کپڑے اتار دے، بڑا خوبصورت تیرے ملک کا لباس ہے پر وہ اتار دے، آج 2 انسلی چادریں پہن لے اور اس میدان میں داخل ہو جا، ایک ہی آواز بلند کرنی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اپنی زبان کو چھوڑ دو، آج یہ ہر بندہ تکبیرات پکا کے لائے، یاد کر کے لائے، ہر کوئی چھوڑ چھاڑ کے رب کی بارگاہ میں یہ الفاظ بولے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہے، انہوں نے اپنی چادریں، اپنا لباس اتار دیا، انہوں نے اپنی زبان کو پیچھے چھوڑ دیا، آج یہ صرف ایک ہی لفظ بولتی ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، بال غبار آلودہ ہیں، چہرے پر دھول پڑی ہوئی ہے سفر کر کر کے، جسم کے اندر تھکاوٹ ہے، لیکن پھر بھی بڑھ بڑھ کے آگے بڑھتے، پھر بھی اونچی آواز نکال کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ اور تیسرا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کا دن ہوتا ہے، جب بندہ قربانی سے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قربانی سے اس کو دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی،
قربانی کرنے سے اس کا کوئی دنیاوی مقصد اور منفعت نہیں ہوتا، فقط رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ قربان گاہ کی طرف آتا ہے، اپنے جانور کو خوشی کے ساتھ لے کے آتا ہے اور ذبح کر کے جب وہ دعا مانگتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میں نے اس سے قربانی مانگی تھی، اس نے میری بارگاہ میں قربانی پیش کر کے مجھے راضی کر لیا۔ تو اس لیے یہ تیسرا دن تھا۔ اور چوتھا دن پھر فرمایا عید الفطر کا دن ہوتا ہے، جب بندہ روزے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور انعام حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی اور اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہر چیز رب وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہوئی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہر چیز اپنی حیثیت کے مطابق انسان کے لیے قربانی دیتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہمارے لیے قربانی دیتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو نباتات اگتی ہیں وہ انسان کے لیے قربانی دیتی ہیں، جانور انسان کے لیے قربانی دیتی ہیں۔ اب آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ العزیز یہ مضمون بیان ہوگا کہ ہر شے انسان کے لیے قربان ہے، تو انسان تو کیوں نہ شکرا ہے، تو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں پیش کرتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ذی الحج کے بابرکت دن ہیں، اللہ پاک ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک آخری چیز میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی فضیلت کی یہ بات آ گئی اتفاق سے، ہم لوگ آج کل دین اسلام سے بڑا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، قربانی کر لینا، یا یہ جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا حج کر لینا، یہ عمل بعض اوقات ایسے بھی ہوتی ہیں کہ یہ درجہ نہیں حاصل کرتے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درجہ انسان اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو دین کے ساتھ ساتھ معمولات معاشرت، یعنی معاشرے کے اندر جو نظام ہے اس کو برقرار رکھنا اور معاشرے کی دیکھ بھال کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے بہت بڑی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کی حاجت روائی کے لیے، یعنی وہ پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ نکلتا ہے اس کی حاجت روائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس بندے پر سایہ فرماتا ہے۔ کتنا؟ 75,000 فرشتہ اس پر سایہ کرتا ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور جب تک وہ فارغ ہوتا ہے اس بندے کی داد رسی کر کے، اس وقت تک رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، رب کی رحمت میں وہ بندہ غوطہ زن رہتا ہے، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اب حج کے دن ہے، ہر بندے کی کوشش ہے میں حج کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی چھوٹی سی حاجت روائی فرمائی تو اللہ پاک اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، 75,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس پر رحمت کرو، اس پر سایہ کرو، اور جب وہ بندہ کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب لکھ دو۔ کس چیز کا؟ کامل حج کا، اور ایک کامل عمرے کا ثواب لکھ دو۔ باری تعالیٰ اس نے حج تو کیا نہیں ہے، فرمایا اس نے جس انسان کی داد رسی کی ہے وہ غریب تھا، پریشان تھا، میں رب وحدہ لا شریک نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور اس کے درجے بھی بلند کر دیے ہیں، قیامت کے دن یہ اٹھے گا اس کے نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب۔ تو اس لیے دوستو یہ بھی ہمارے ذمے معمولات معاشرت
صرف یہ نہیں میں نمازی ہوں بڑا پکا، میں حاجی ہوں بڑا پکا، میں یہ کام بڑا پکا کرتا ہوں، یہ کام فضائل کے اعمال میں اپنی جگہ پر، لیکن معاشرے کو زندہ رکھنا، معاشرے کی خدمت کرنا، معاشرے کو سلجھانا، معاشرے کی دادرسی رکھنا، یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم حصہ اور ستون ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔